بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہماری بار ایسوسیشنز ہوں یا بار کونسلز ہیں، الیکشن جو ہیں وہ 5 سال بعد ہوں یا ہر سال بعد، یہ ہمارے ایک پروسیس کا بہترین ڈیموکریٹک پروسیس کا حسن ہے، جس کی روح سے وکلا جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں اور وہ ان کے ریپرزنٹیٹیو بن کے پھر ان کے مسائل کے حل کے لیے ایڈمنسٹریشن اور ایگزیکٹو اتھارٹی سے بات کر کے اس پہ اپنے بہترین جو ان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں ان کو دی ہوئی ان کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اب چونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، تو سپریم کورٹ بار کا الیکشن جو ہے وہ ایک بڑی ہماری سینئر باڈیز یعنی موسٹ سینئر ایڈوکیٹس اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ایک رسپیکٹیبل ہیں، چاہے وہ کے پی کے سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، سندھ سے ہیں، پنجاب سے ہیں، جہاں سے جس جگہ سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ رسپانسیبل اور ریپرزنٹیٹیو ہیں آل اوور دی پاکستان۔ اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی باڈی ہے، جس کا الیکشن ابھی انشاءاللہ 28 جو اکتوبر ہے اس کو ہیلڈ ہوگا۔ میں اس میں چونکہ بطور ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ سے الیکٹ ہونے کے بعد اس وقت چیئرمین فنانس کمیٹی پنجاب بار کونسل بھی اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہے، اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو نامزد امیدوار ہیں وہ ہمارے انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہیڈ اور ہردل عزیز محمد احسن بون صاحب ہیں، جن کے لیے ووٹ سپورٹ اور ان کے لیے تمام تر ایفرٹس کو ہم اپنے تئیں بروئے کار لا کے اس دعا کے ساتھ ہیں اور کوشش کے ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ احسن بون صاحب جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ایڈوکیٹ ہیں، اور آج ہائی کورٹ کی اگر کاز لسٹ اٹھا کے دیکھیں اور اگر آج ہائی کورٹ کے اندر ان کی موجودگی دیکھیں تو وہ ہر روز آپ کو عدالتوں میں میسر آئے گی، اور ان کا جو اپنا اخلاق ہے لوگوں کی آئیڈینٹی کے ساتھ، وہ آج تک انہوں نے بار کو سرو کیا ہے۔ میں نے جہاں تک ان کو آبزرو کیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمبل رہ کے اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک بڑے ہونے کا ثبوت دے کے بار میں پازیٹیوٹی کو فروغ دیا ہے، اور یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جیت کے لیے یہ ایک ضمانت بھی ہے کہ ان کا جو اپنا کردار ہے اور جس طرح انہوں نے اس گروپ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، اور آج اس کو لے کے پنجاب بار کونسل کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ اس وقت بار کونسل ان کی ہے اور اتنی میجورٹی کے ساتھ ہے کہ جس کا کبھی کسی کو گمان نہیں تھا۔ اور اگر ہم پاکستان بار کونسل کی بات کریں تو وہاں پہ بھی انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ اپنی اکثریت کے ساتھ بطور وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل انہی کے گروپ سے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے بہترین جو ہیں معاملات کو لے کے اور اپنی ذمہ داریوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام جو پیچھے ہوا ہے اور جو آئندہ انشاءاللہ ہوگا، وہ محمد احسن بون صاحب جو ہیں وہ بہترین اور سیوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں، اور میری ریکویسٹ بھی ہوگی آنریبل بار ممبر سے کہ وہ اپنے قیمتی ووٹ سے محمد احسن بون صاحب کو الیکٹ کروائیں۔ انشاءاللہ وہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد جس طرح ان کی روش ہے ہمبل رہ کے پروسیڈ کرنے کی اور ایک یونٹی کے ساتھ پازیٹیوٹی کو لے کے آنے کی، اس کو انشاءاللہ برقرار رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ ان کا بیٹر ایز اے تعلیم ان سے سب کچھ سیکھا، تو اس کو ان کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک ان کی طرف سے اخلاقی قدر یا اخلاق کی قدر کی بنیاد کے اوپر ایک بات کرنے کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لطیف کھوسہ صاحب ایک اپنی آئیڈینٹی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور عزت دے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر احسن بون صاحب کی ہم بات کریں تو وہ ایک الیکشن پروسیس میں بالکل ڈیفرنٹ آئیڈینٹی کے ساتھ ہیں، اور ایک عرصے سے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے روح رواں کے طور پہ تھے اور آج وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو۔ سیاست کے اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے آج تک احسن بون صاحب کے منہ سے کبھی بھی اپنے استاد محترم لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں نفی کی بات نہیں سنی، پازیٹیوٹی کی بات سنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ وہ ہمارے استاد ہیں، لیکن چونکہ اب وہ ایک گروپ کے ہیڈ ہیں اور ایک گروپ کا ڈیسیژن تھا کہ یو آر دی کینڈیڈیٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن فار پریزیڈنٹ سیٹ، تو اس گروپ کے ڈیسیژنس کو انہوں نے فالو کیا ہے۔ اس پہ یہ بات کہنی کہ باپ کے مقابلے میں بیٹا آ گیا ہے اور بیٹے کو نہیں آنا چاہیے تھا، یہ بات اخلاقی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی طور پہ جب فیصلے ہیں تو وہ پھر ایک کمیونٹی کے فیصلے ہیں، وہ گروپس کے فیصلے ہیں۔ اور میں اس بات پہ آپ کو بڑا واضح کر دوں کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں یہ بھی ہم تک میسج پہنچا چھوڑا ہوا ہے کہ بھئی دیکھیں، جہاں پہ باپ درست ہے وہاں اس کی اتباع کریں، اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اختلافات ہیں تو پھر اگر آپ خود درست ہیں اور آپ کی کمیونٹی کے لارجر انٹرسٹ میں آپ کوئی فیصلہ لے رہے ہیں تو پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ عزت احترام میں انہوں نے کبھی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے خود اس چیز کے ہم لوگ وٹنس ہیں کہ انہوں نے ان کو عزت دی ہے۔
اب چونکہ الیکشنز کا معاملہ ہے، یہ گروپس کے ڈیسیجنز ہیں، اور گروپس کے ڈیسیجنز میں پھر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی کینڈیڈیچر کو لے کے آ چکا ہے، تو اب فیصلہ جو ہے وہ میرٹس پہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس بنیاد کے اوپر یا پروپوگنڈے کے اوپر کہ جی یہ غیر اخلاقی بات ہے اور یہ شاید نافرمان ہے یا کچھ ایسا عنصر میں نے آج تک ان کے کسی ایکٹ اور عمل سے نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔